بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ایک گروہ بنا لیتے ہیں، وہ گروہ مارکیٹوں میں بازاروں میں جائے گا اور بہت پولائٹ وے میں دکانداروں کو سمجھائے گا کہ میرے بھائی یہ جو آپ نے دکان پہ لکھا ہوا ہے نا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، سمجھے، اور یہ جو ہے یہ حدیث کے مطابق گناہ ہے، تو تم یہ نہ کرنا واپس ہے کہ یہ کم از کم اللہ نے یہ تو اتار لو اسے. اور ہم دکانوں اور ٹھیلوں پر جا کر کہیں کہ دیکھو یار جتنا منافع ہے جھوٹ نہ بولو، مطلب 10 روپے والی چیز کو 50 روپے کا نہ کہو، چونکہ بعد میں تم 20 روپے میں دے دیتے ہو، تو ٹھیک ہے جتنا جائز منافع اتنا کہہ کے دے دو. ہم اگر یوں کر کے نکلیں یا ہم کسی ہیئر ڈریسر کی دکان پہ جائیں، اسے جا کے کہیں کہ بھائی یہ سب کچھ تو صحیح ہے، لیکن یہ دیکھو کہ جس طرح کے بال بنانے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا، آج وہ ہے نا خاص قسم کے بالوں کا اسٹائل چل گیا ہے جس پہ حضور نے منع فرمایا کہ یار دیکھو تمہاری روزی حرام ہو جاتی، تم اس طرح کے بال نہ بناؤ تو اچھا ہے، ہم تو تمہاری خیر خواہی کے لیے آئے ہیں بہرحال تم. تو کیا ہے، ہم اگر ایسے گروہوں کی شکل میں نکلیں اور اپنا پاغم، یہ دینی کام نہیں ہے، یہ پریکٹیکل کام نہیں ہے. یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا تقاضا ہے، اور یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا، تم نیکی کا حکم دو گے اور بدی سے روکو گے. میری ذات میرے گھر سے معاملہ شروع ہوگا، پورے معاشرے میں پھیلے گا، پوری انسانیت تک پھیلنا چاہیے اس کو. تو نیکی کا حکم دینے کے ساتھ، بھلائی کی بات کرنے کے ساتھ، خیر کے کاموں کی ترغیب دینے کے ساتھ، گناہ کے کاموں سے روکنا، منکرات سے روکنے کی کوشش کرنا، یہ تو فریضہ نبوت میں داخل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں آتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں، یأمرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک باتوں کا حکم دیتے، معروف کا حکم دیتے، اور انہیں ینہاہم عن المنکر، منکرات سے روکتے ہیں. اب ختم نبوت کے بعد یہ فریضہ امت کو انجام دینا ہے. اور آج اس میں بہت بڑی کمی جو دکھائی دیتی وہ یہ ہے کہ لوگ نیکیوں کی طرف رجحان بڑھانے کی بات تو کر رہے ہیں جو کہ درست ہے اور 100% درست ہے، لیکن بھائی اتنا ہی رجحان گناہوں سے بچنے کی طرف بھی بڑھنا چاہیے. دین تو اجتماعیت کا نام ہے. پھر ہم دیکھیں جب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد، اس کا ترجمہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اچھا جب آپ اور میں اکیلی نماز ادا کرتے ہیں، نفل ہوں گی، سنتیں ہوں گی، تو کیا ایاک نعبد پڑھتے ہیں یا اعبد پڑھتے ہیں؟ اعبدو کا ترجمہ میں عبادت کرتا ہوں، نعبدو کا ترجمہ ہم عبادت کرتے ہیں. نہیں، جب میں اکیلے بھی نماز ادا کرتا ہوں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہوں، تب بھی کہتا ہوں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. کیا میسج دیا جا رہا ہے؟ اکیلے اللہ کے بندے نہ بننا، دوسروں کو بھی اللہ کا بندہ بنانا. اکیلے نیکی نہ کرنا، دوسروں کو بھی نیک کام کا حکم دینا. اکیلے متقی پرہیزگار بن کر گناہوں سے نہ بچنا، دوسروں کو بھی گناہوں سے بچانا. حدیث شریف میں ہے نا، بخاری کی روایت، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ معیار ہے جو ہمیں دین عطا کرتا ہے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک رجحان تو ہے، مبارک ہے، مثبت ہے، اللہ قبول فرمائے اس کو، مگر اس رجحان میں جو گناہوں کو روکنا اور بدی کو روکنے کا کام چھوڑ دیا گیا ہے، یہ بہت قابل توجہ ہے. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑی بدی کیا ہے؟ وہ ظالمانہ نظام، وہ طاغوتی نظام، وہ سرکشی پر مبنی نظام کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، جس میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعات امتی بن کر ان کی پیروی کرنا ممکن نہ ہو. یہ سب سے بڑی برائی، یہ سب سے بڑا طاغوت ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو. اس برائی سے روکنا، اس برائی کے خاتمے کی جد و جہد کرنا، یہ ایمان والوں سے تقاضا ہے. مسلم شریف مشہور حدیث ہے، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے بدل دے. اگر ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت نہیں تو زبان سے بدلے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں تو دل میں برا جانے. اور تشریح میں کہا جائے گا جب دل میں برا جانے تو بدلنے کا ارادہ رکھے. جب زبان کی طاقت ہوگی زبان سے بدلوں گا، ہاتھ کی طاقت ہوگی ہاتھ سے بدلوں گا. اور اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر میں نہیں. بدی ہو رہی ہے اور میرا دل نہیں کڑتا اس کے اوپر، میں اس کو برا نہیں سمجھتا، مجھے کوئی کڑن اس کے اوپر نہیں ہوتی، تو حدیث میں ہے کہ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں. تو بدی کو بدلنا، نیکی میں تبدیل کرنا، یہ فرض ہے ہمارے ذمہ، یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے، یہ امتی ہونے کے ناطے ہم سے تقاضا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری ہے. ہاتھ سے بدل دو بدی کو، اور جس کے پاس ہاتھ کی طاقت نہیں وہ زبان سے بدلے. اگر زبانوں پر بھی تالے لگا دیے گئے ہوں تو کم سے کم دل میں برا جانو. اور اگر کسی کے دل میں برائی بھی نہیں ہے تو حدیث میں ارشاد ہے پھر اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر